अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या ईरान के ऊपर जो हमला हुआ इसराइली ड्रोन ने क्या आज़रबाईजान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया? फ्री मेसन्स की जो मीटिंग हुई है बाकू में, यानी कि आज़रबाईजान की कैपिटल में, इस मीटिंग के अगराज़ और मकासद क्या थे और ये फ्री मेसन्स किस बला का नाम है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और क्या आज़रबाईजान नेटो में शामिल होने के लिए जा रहा है, और अगर ऐसा है तो रशिया और चीन के लिए इसके अंदर क्या पैगाम है? ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मामले को शुरू करने से पहले एक एक करके पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसराइल और आज़रबाईजान की जो आपस में ताल्लुकात की नोयत है वो क्या है। तो इस हवाले से चीज़ें बड़ी ऑन द रिकॉर्ड हैं। वो ये हैं कि आज़रबाईजान जो है वो तेल देता है इसराइल को, और उसके बदले में आज़रबाईजान क्या लेता है? आज़रबाईजान ज़्यादातर इसराइल से वेपन्स टेक्नोलॉजी लेता है, ड्रोन्स बड़ी तादाद के अंदर लेता है, ड्रोन्स मिसाइल सिस्टम लेता है, और इसके साथ साथ साइबर टेक्नोलॉजी की मद में जो जो चीज़ें वो बेहतर समझता है वो इसराइल से ख़रीदता है। इसके साथ अगर इसराइल और आज़रबाईजान की ताल्लुकात की नोयत का अंदाज़ा लगाना हो तो काराबाख जो एक इस मामले के ऊपर जंग हुई, जिसमें आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन ये जंग हुई, और आज़रबाईजान का खुलकर साथ दिया सिफारती लिहाज से भी और हर लिहाज से भी इसराइल ने आज़रबाईजान का, और ना सिर्फ आज़रबाईजान का साथ इसराइल ने दिया। यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता ये भी है कि आज़रबाईजान का साथ पाकिस्तान ने भी सिफारती तौर के ऊपर दिया काराबाख के मामले के ऊपर, और तुर्की ने भी बड़ा खुलकर साथ दिया आज़रबाईजान का। जबकि आर्मीनिया के मामले के ऊपर रशिया और ईरान उसकी सपोर्ट में नज़र आए, लेकिन हकीकत ये हुई कि आज़रबाईजान को इस जंग के अंदर फतह मिली और काराबाख का जो इलाका है वो उसने हासिल किया। तो ये ताल्लुकात की एक नोयत है। और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लिए एक किस्म का दूसरा घर है आज़रबाईजान, और बड़ी आज़ादाना तौर के ऊपर उसकी एक्सेस है आज़रबाईजान की सरजमीन के ऊपर। तो ये तो ताल्लुकात की नोयत है आज़रबाईजान और इसराइल के माबैन जो मैंने आपके सामने रखी है। अब ये समझ लेते हैं कि ईरान और आज़रबाईजान की जो ताल्लुकात की नोयत है वो कैसी है। तो दोनों ममालिक के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि काराबाख के मामले के ऊपर आर्मीनिया के साथ जाकर खड़ा होता हुआ नज़र आया ईरान, जबकि आज़रबाईजान एक अलग, और आज़रबाईजान समझता है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो यहीं से ज़्यादा बिगड़े और अभी तक इनके अंदर तलख़ी मौजूद है। आज़रबाईजान की जो शहरी हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर नस्ल दर नस्ल ईरान के अंदर भी रहते हैं, जिनकी तादाद मुख्तलिफ आदाद शुमार के साथ बताई जाती है, जिसमें कोई 50 लाख का नंबर बताता है, कोई 70 लाख का, तो कोई 1 करोड़ का नंबर भी बताता है। और ईरान की जो स्टेट है वो समझती है कि ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज़रबाईजान के वो अफराद रहते हैं और वो बड़े इंतहाई कौम परस्त हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए भी, लेकिन ज़ाहिर है वो बहुत तवील अरसे से ईरान के अंदर भी रह रहे हैं और ईरान उन्हें अपने लिए थ्रेट भी समझता है। इसके साथ साथ इसराइल और आज़रबाईजान की क़ुर्बतें, और फिर इसराइल और आज़रबाईजान की जब भी कभी सरहदी इलाकों के आसपास मशक़ें होती हैं तो ईरान भी उसको अपने लिए थ्रेट समझता है, और ईरान भी एन उसी लम्हे के ऊपर अपनी सरहद के पास अपनी जो तमाम तर मशीनरी है उसको भेज देता है, और दोनों ममालिक के माबैन जो कशीदगी वाला एक माहौल है वो हम वक्त आपको रहता है। तो ये दोनों ममालिक का एक बैकग्राउंड है कि कैसे तलख़ी है, एक की इसराइल के साथ क़ुर्बतें हैं और ज़ाहिर है दूसरे का जो इसराइल के साथ ताल्लुक़ है वो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर एक और एलिमेंट भी हम शामिल कर लेते हैं, वो है रशिया का। इन दिनों में बिलखसूस रशिया और आज़रबाईजान के माबैन ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि रशिया के एक शहर के अंदर आज़रबाईजान के 2 शहरियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुलिस की कस्टडी में रखा गया और उनकी मौत वाक़ई होगी। जब वो मैयतें आज़रबाईजान में पहुँचाई गई तो बाकू का ये कहना है, यानी आज़रबाईजान का जो कैपिटल है बाकू, उनके हुकाम का ये कहना है, आज़रबाईजान के हुकाम का ये कहना है कि हमने जब अपने शहरियों की मैयतों का पोस्टमार्टम किया तो हमें ये शवाहिद मिले कि उन्हें जुल्म और बर्बरियत की बिना के ऊपर उन्हें मारा गया, टॉर्चर करके मारा गया। रशिया ने इन तमाम तर दावों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि इस खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है, लेकिन इसके बदले में रद्द-ए-अमल में आज़रबाईजान ने कुछ ऐसा किया, यानी जो रशिया के जो एक इदारे से मुंसलिक सहाफ़ी थे, गालिबन 1 से 2 का बताया जा रहा है, उन्हें फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे थे हमारे अगेंस्ट रशिया के लिए, और उन्हें और इसके बाद जो है वो दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी जो है वो इंतहा को पहुँच चुकी है। ये इन्हीं दिनों की बात है, हफ्ते या 2 हफ्ते की बात है। ताल्लुकात आपके सामने चलते हुए नज़र आ रहे हैं रशिया और आज़रबाईजान के अंदर। अब ऐसे एक माहौल के अंदर ईरान और आज़रबाईजान की कशीदगी और
رشیا اور آذربائیجان کی کشیدگی. اچھا اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ بات کرتے ہیں، پھر ہم فری میسنز کی میٹنگ کے اوپر آتے ہیں. اب اس کے اندر ایران کو سارے منظرنامے کے اندر یہ شبہ لگا ہے، یہ شک ہوا ہے، کچھ معلومات آئی ہوں گی ظاہر ہے، ان کی بنیاد کے اوپر ایران اب اس نے آذربائیجان سے باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ ہم نے اس چیز کی تحقیقات کرنی ہے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ جو اسرائیلی ڈرون ہمارے ملک کے اندر لائے گئے ہیں یا پھر کچھ آئے ہیں، ان کے لیے آذربائیجان کی سرزمین یا ان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہے. اور اس کے لیے ایران تعاون مانگ رہا ہے آذربائیجان سے کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہم اس معاملے کی تحقیقات جو حقیقی معنوں میں ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. آذربائیجان نے سرے سے کہہ دیا کہ نہیں بھائی، اس معاملے کے اوپر کوئی تحقیقات ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی ہم کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ الزامات ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں. ایران نے کہا ہے کہ خوب ہے اگر یہ جھوٹی ہے، اگر من گھڑت الزامات ہیں یا حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں کیوں انکوائری نہیں کرنے دے رہے؟ آپ ہمارے ساتھ ملیے، ہم مل کر انکوائری کرتے ہیں. ہم نے ذرا اس چیز کا دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت نے نہ کیے ہوں، لیکن اہم ممکن ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایسی کوئی تنظیمیں ہوں جو بیٹھ کے ایسا نیٹ ورک پھیلا رہی ہوں کہ جنہوں نے آپ کے ملک میں سے ہمارے ملک کے اندر ڈرون منتقل کیے ہوں، تو ہم اس کے بعد تحقیقات کر لیتے ہیں. لیکن آذربائیجان نے ہر طرح کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے ایران کو. اب اس سارے منظرنامے کے اندر، اس سارے ماحول کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے باکو میں، آذربائیجان کی کیپٹل باکو کے اندر، فری میسنز کی. اب یہ فری میسنز کیا ہے؟ جن دوستوں کو معلوم ہے اچھی بات ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کے لیے مختصراً دہرا دیتا ہوں. اس تنظیم سے متعلق بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا کم از کم ایک عالمی نظام جو ہے اسے یہ کسی نہ کسی طرح آپریٹ بھی کرتے ہیں. ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ کب کہاں کیسے ہم نے بیہیو کرنا ہے. اس کے اندر شامل کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر مغرب کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ سفارتکار ہوتے ہیں مغرب کے، وہ بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں. نیٹو کے سابق عہدیدار اس تنظیم کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور جو بزنس کلاس ہے، بزنس ایلیٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ بزنس مین جن کا جو بزنس ہے، جن کی جو معیشت ہے، وہ کئی ممالک کے اوپر مشتمل ہے. کئی ممالک میں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ پھیلا ہوا ہے معاشی لحاظ سے، اور معاشی لحاظ سے ان کے پاس کسی بھی قسم کا وسائل کا کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اسے یہ فری میسنز کے نام سے جانتے ہیں. یہ ایک تنظیم پلیٹ فارم ہے. ظاہری طور کے اوپر یہ خود کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مختلف ممالک کے اندر جا کر ان کی حکومتوں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، کھانا پینا کرنا، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم انسانی ترقی چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بیچنے کے لیے تو انسانی ترقی کا ہی لیبل رکھا گیا ہے، لیکن اندرون خانہ اس تنظیم کے اوپر یہی بات آتی ہے کہ یہ عالمی جو نظام ہے اسے کنٹرول کرنے میں کافی حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کہاں پر کیا کرنا ہے. اب فری میسنز کی جو میٹنگ ہوئی ہے باکو میں، اس سے متعلق اعلامیہ تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن اب ایک ذرائع کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بات رکھی گئی ہے، آذربائیجان کے لیے ٹیبل کے اوپر یہ آپشن رکھا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، یعنی کہ آپ نیٹو میں شامل ہو جائیے. اب نیٹو میں اگر آذربائیجان شامل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا پیغام ہے رشیا کے لیے، ایران کے لیے، چائنا کے لیے؟ ظاہر ہے چائنا کے لیے جو اس کے منصوبے ہیں بہت بڑے، ون بیلٹ ون روڈ والا، روڈ انیشیٹو والا، جو اس نے پوری دنیا تک کنیکٹ کرنے ہیں، سینٹرل ایشیا سے آگے تک کنیکٹ کرنے ہیں. سینٹرل ایشیا ہی وہ واحد خطہ ہے جو ابھی تک مغرب سے دور آپ کو نظر آتا ہے، یا یہاں پر اس طرح کی آپ کو ان کی اجارہ داری نظر نہیں آتی ہے. لیکن اب ایسے میں اگر آذربائیجان یہ نیٹو میں شامل ہونے کا کچھ کمٹمنٹ کر دیتا ہے تو پھر یہ چین کے لیے بھی مناسب بات نہیں ہے، پھر یہ رشیا کے لیے بھی تھریٹ ہے، پھر یہ ایران کے لیے بھی تھریٹ ہے. آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ آذربائیجان مغرب کے ساتھ جاتا ہوا بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے. آذربائیجان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن جو خطے کے اندر اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہو سکتی ہیں، خود رشیا کے لیے بھی، خود چائنا کے لیے بھی. اور یہ بات ہم نے ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران کہی تھی کہ چائنا اور رشیا کو اب اپنی طرز سیاست کے اوپر تھوڑا سا کچھ یعنی کہ نظر ثانی کرنے کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ بار بار یہ الزامات آتے ہیں یا بار بار یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ چائنا اور رشیا اپنے اتحادیوں کو تو بچا نہیں سکتے، رسمی طور کے اوپر تو باتیں کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مغرب کا نظام ہے، نیٹو کا نظام ہے، امریکہ کا نظام ہے، وہ تو اپنے اتحادیوں کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل اپنی افواج کو بھیج دیتے ہیں. لیکن رشیا اور چائنا ایران کی بیسٹ ایگزامپل ہے. چائنا کا پھر بھی آ رہا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی طرح خاموش طریقے سے ایران کی مدد کی ہے، لیکن رشیا تو بالکل آپ کو سائڈ دا لائن نظر آیا، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک خبریں سامنے آئی ہیں ایران کے اندر سے کہ ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران اس سے پہلے رشیا سے S-400 جو ان کا دفاعی نظام ہے
وہ مانگا اور جو فائٹر جیٹ ہیں جدید وہ بھی مانگے، لیکن رشیا نے دینے سے انکار کر دیا۔ S-400 اس لیے نہیں دیا گیا کہ رشیا نے یہ شرط لگا دی کہ ہم اس صورت میں دیں گے جب ہمارے ہی انجینئر جائیں گے اور وہی اس کو آپریٹ کریں گے، آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو ایران نے ظاہر ہے یہ کہا کہ پیسے ہم نے دینے، ہماری سرزمین ہے، ہم آپ سے ایک چیز خرید رہے ہیں تو ہم ہی آپریٹ کریں گے، لیکن رشیا نے یہ نظام دینے سے انکار کر دیا اور نہ ہی اپنے جو جدید ترین جو فائٹر جیٹ ہیں وہ بھی نہیں دیے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب ایران کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے، اسی لیے انہوں نے J-10C کے آرڈر بھی دیے ہیں کہ اب رشیا سے نہیں لینے بلکہ چائنا سے لینے ہیں۔ لیکن ایک ایک کر کے جس طرح سے مغرب، جس طرح سے امریکہ ان تمام بڑی قوتوں کے قریب اپنا دائرہ کار مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، ان کے لیے گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان دو بڑے ممالک کو جن میں رشیا اور چائنا ہے، انہیں اب اپنی پالیسی کے اوپر بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اب تک آذربائیجان کے اندر کھیل ایک رچایا جا رہا ہے۔ آخر میں جو آپ کے لیے میں نے سوال چھوڑنا ہے اس میں آپ نے کمنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو لگتا ہے واقعاً کہ آذربائیجان آنے والے دنوں کے اندر اس خطے میں، سینٹرل ایشیا میں مغرب کے لیے ایک مورچہ بن جائے گا اور یہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ رشیا، ایران اور چائنا دیکھتے رہیں گے؟ اس کے اوپر آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں سے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔